پاکستان اور اسرائیل دو ممالک ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف تاریخوں، ثقافتوں اور سیاسی نظاموں کے ساتھ واقع ہیں۔ یہاں دونوں ممالک کے درمیان کچھ اہم اختلافات ہیں۔ جغرافیہ: پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں ہندوستان، افغانستان، ایران اور چین کے ساتھ ملتی ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطی میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں لبنان، شام، اردن، مصر اور فلسطینی علاقوں سے ملتی ہیں۔ مذہب: پاکستان ایک بنیادی طور پر مسلم ملک ہے جس کی 96% سے زیادہ آبادی اسلام کی پیروی کرتی ہے۔ اسرائیل بنیادی طور پر یہودیوں کا ملک ہے جس کی 74% سے زیادہ آبادی یہودیت پر عمل پیرا ہے۔ تاریخ: پاکستان نے 1947 میں برطانوی استعمار سے آزادی حاصل کی، جبکہ اسرائیل 1948 میں فلسطین میں برطانوی مینڈیٹ کے خاتمے کے بعد ایک ریاست کے طور پر قائم ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے تاریخی اور سیاسی راستے بہت مختلف ہیں۔ معیشت: پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس میں متنوع معیشت ہے، جس میں زراعت اور ٹیکسٹائل بڑی صنعتیں ہیں۔ اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس میں ایک ہائی ٹیک معیشت ہے، جس میں ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل اور زراعت جیسی صنعتیں ہیں۔ آبادی: پاکستان کی آبادی 225 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی 9 ملین سے زیادہ ہے۔ فوج: پاکستان کی فوج، جسے پاکستان آرمڈ فورسز کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی کھڑی فوجوں میں سے ایک ہے، جس کے 6,50,000 سے زیادہ فعال اہلکار اور 5 لاکھ سے زیادہ ریزرو اہلکار ہیں۔ یہ ایک پیشہ ور فوجی قوت ہے جو ملک کے دفاع کی ذمہ دار ہے اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف تنازعات میں ملوث رہی ہے۔ پاکستان کی فوج انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں، خاص طور پر طالبان اور دیگر شدت پسند گروپوں کے خلاف لڑائی میں اپنی شمولیت کے لیے مشہور ہے۔ اسرائیل کی فوج، جسے اسرائیل ڈیفنس فورسز کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی فورس ہے جس میں تقریباً 1,70,000 فعال اہلکار اور 4,50,000 سے زیادہ ریزرو اہلکار ہیں۔ ایک بھرتی فوج ہے، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر اسرائیلی شہریوں کو 18 سال کی عمر کے بعد ایک مدت کے لیے فوج میں خدمات انجام دینے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی علاقوں کے ساتھ جاری تنازع۔ جوہری ہتھیار: اسرائیل، اگرچہ یقینی نہیں ہے، لیکن یہ افواہ ہے کہ اسرائیل دنیا کا چھٹا ملک تھا جس نے اپنے جوہری ہتھیاروں کی تحقیق اور ترقی کی، تاہم انہوں نے اس حقیقت کی تصدیق نہیں کی۔ پھر بھی بہت سارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ 1966 میں مکمل طور پر کام کرنے والے جوہری وار ہیڈز تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنی ابتدائی تاریخوں کے باوجود اسرائیل NPT میں شامل نہیں ہوا ہے۔ آج تک وہ جوہری ہتھیار رکھنے کے امکان کی تصدیق یا تردید نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی مؤثر لیکن سستی روکنے والی پالیسی کا اطلاق کرتا ہے۔ بہت سی تنظیموں کے مطابق اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تخمینہ تعداد 80 سے لے کر 200 تک جوہری ہتھیاروں کے لیے تیار ہے۔ مزید یہ کہ یہ افواہیں بھی ہیں کہ اسرائیل نے خصوصی میزائل تیار کرنے کا انتظام کیا ہے جو آبدوزوں سے چل سکتے ہیں۔ پاکستان ان متعدد ممالک میں سے ایک ہے جو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود پاکستانی حکومت نیوکلیئر وار ہیڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہی، کم از کم ایسا خیال کیا جاتا ہے۔ ایٹمی طاقت کے حصول کی پوری کوشش 1970 کی دہائی کے آغاز میں شروع ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مغربی طاقتوں نے پاکستان کے جوہری ہتھیار بنانے کی کوششوں کے بارے میں سنا۔ شروع میں حکومت نے پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا۔ یہ کراچی کے قریب واقع تھا۔ قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ یہ مغربی ممالک کی مدد سے ممکن ہوا جنہوں نے پاکستان کو ضروری ساز و سامان فراہم کیا۔ بعد ازاں صدر پاکستان نے کہا کہ پاکستان کا اصل ہدف ایٹمی ہتھیار بنانا ہے۔ یہ بھارت کے اس دعوے کا جواب تھا کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اگرچہ 1970 کی دہائی کے دوران اور 1980 کی دہائی کے آغاز میں پاکستان کی جوہری صلاحیت کے حوالے سے بہت کم حقائق موجود تھے، لیکن 1980 کی دہائی کے وسط سے پاکستان کے پاس پہلے سے ہی چند وار ہیڈز موجود تھے۔ تاہم، یہ 1998 میں ہی تھا کہ پاکستان نے اپنے پہلے ایٹمی تجربات کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 ٹیسٹ تھے اور وہ 5 ٹیسٹوں کا جواب تھے جو بھارت نے پاکستان سے کئی ہفتے پہلے کیے تھے۔